عاشقوں کے تو رنگ ڈھنگ بھی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ مجنو جو ہے وہ نماز آدمی پڑھ رہا تھا اور مجنو اس کے سامنے سے گزرا۔ جب سامنے سے گزرتا ہے اور اس نے دیکھا، غصے میں آ گیا، پکڑ لیا اور جلال میں آ کر کہا تو یہ شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے معذرت کی۔ تو مزاج ہے نا، جو معذرت کرے تو پھر کہتے کمزور ہے، اسی کو دبانا ہے۔ جو سینہ تان کے دکھائے تو اس کے لیے پھر ہم جھک جاتے، بھئی یہ کوئی اور مزاج کا ہے۔ تو کہیں ہارنا بھی پڑتا ہے محبوب حقیقی کو منانے کی خاطر۔ وہ گلے پڑ گیا، اس نے معذرت کی لیکن وہ بڑھتا گیا۔ اس نے کہا اچھا میرے ایک سوال کا جواب تو دے۔ اس نے کہا بتا۔ مجنون نے کہا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، تیرے آگے سے گزرا، پتا تھا میں اوپر دیکھ رہا تھا، نیچے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب اوپر دیکھ رہا تھا کسی نے کہا کہ مجنو تو زمین کی طرف دیکھ، اوپر کیوں دیکھ رہا؟ کہا میں ان ستاروں کو دیکھ رہا ہوں جو میری لیلا کے گھر پر چمک رہے ہیں۔ تو کوئی اللہ والے جو ہیں گنبد خضراء پہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا ہم گنبد کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے زیر نگیں جو ہے وہ کملی والے آرام فرما ہیں۔ تو کہا یار میں تو اس کی محبت میں فنا تھا اور مجھے خبر نہیں، تیری نماز سے کیسی محبت ہے؟ تو تھا اس کی بارگاہ میں اور تجھے خبر بھی ہو گئی کہ گزرا ہے میرے آگے۔ تیری تو نماز ایسی ہوتی جیسے امام زین العابدین کی تھی۔ گھر میں آگ لگ گئی ہے، محلے والے اکٹھے ہو گئے اور شور مچ گیا، آپ کو خبر تک نہ۔ سلام پھیرا تو گھر والی نے کہا ہے امام زین العابدین گھر میں یہ کہ فرمایا تو اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا تھا، کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تو عاشق بننا بڑا آسان ہے، یہ زبان سے دعوے کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ عاشقوں کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہوتے ہیں، غلاموں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔